زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ کبھی نرم گھاس پر بکھری شبنم کی طرح سکون دیتی ہے تو کبھی تپتے صحرا کی ریت کی طرح قدموں کو جلا دیتی ہے۔ اماں، ہم ماموں کے گھر کب تک رہیں گے؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، جب تک نصیب میں لکھا ہے۔ میں نے پھر سے سوال کیا، اماں، ممانی ہمیں اس گھر کا حصہ کیوں نہیں سمجھتی؟ کیونکہ دنیا میں ہر رشتہ محبت سے نہیں جڑا ہوتا۔ کچھ رشتے مجبوری سے بنتے ہیں جو بوجھ بن جاتے ہیں۔ اماں کا دوسرا جواب بھی میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ ماموں کا گھر جو کبھی اماں کے لیے ماں باپ کا آنگن تھا، اب ان کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ پہلے پہل تو ممانی نے زور و شور سے ہنگامہ مچایا کہ یہ بیوہ نند اور اس کی بیٹی میرے سر پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے، میں نہیں رکھوں گی انہیں۔ مگر جب اماں نے یہ کہا کہ اس گھر میں میرا بھی حصہ بنتا ہے تو سب خاموش ہو گئے، لیکن خاموشی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں اپنایا گیا تھا۔ ہمیں چھت پر ایک پرانا سا کمرہ دے دیا گیا، وہی کمرہ جہاں گھر کا سارا کباڑ ایک طرف رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف ہم ماں بیٹی کا بستر لگا دیا گیا۔ وہ کمرہ نہ صرف پرانا تھا بلکہ گرمی میں ایسے لگتا جیسے ہم بھٹی میں جھونک دیے گئے ہوں، سردیوں میں یوں لگتا جیسے ہڈیوں میں برف بھر دی گئی ہو۔ بارش میں چھت ٹپکتی تو ہم پانی سے بچنے کے لیے کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے۔ میں نے اپنی ماں کو انہی حالات میں ہر دن تھوڑا تھوڑا مرتے دیکھا۔ پھر ایک دن انہی سختیوں کو سہتے میری ماں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئی۔ اماں کی موت کے بعد ممانی نے مجھے بلایا اور کہا، سن فاطمہ، ہم نے تیری اور تیری ماں کے ساتھ جتنا وقت گزارا اتنا بھی احسان ہے، لیکن اب سن لے، جب تک تیرے ہاتھ پیلے نہیں ہو جاتے تجھے برداشت کریں گے، اس کے بعد اس گھر پر اپنا کوئی حق مت سمجھنا۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات سنی، سر جھکا لیا۔ میرے دل میں کوئی سوال نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی، کوئی فریاد نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ حقیقت کو قبول کر لینا ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ مجھے گھر کے کاموں کے بدلے 2 وقت کی روٹی دی جاتی، مگر اس شرط پر کہ میں اپنا وجود گھر میں محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ کام کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلی جایا کر، فالتو میں نیچے گھومنے کی ضرورت نہیں۔ ممانی کی یہ بات میرے لیے اصولوں کی پہلی لکیر تھی۔ یہ گھر تیرا نہیں ہے، یاد رہے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ سوال کرنے سے جواب نہیں ملتے، زخم ملتے ہیں۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ یتیم کے پاس زبان نہیں ہوتی، صرف خاموشی ہوتی ہے۔ مگر ایک چیز ایسی تھی جو مجھ سے چھینی نہیں گئی تھی، اور وہ تھی میری تعلیم۔ یہ کم از کم پڑھ تو لے، کل کو کہیں اچھی جگہ بیاہی جائے گی تو ہمیں بھی سکون ملے گا۔ ماموں کے یہ الفاظ میرے لیے زندگی کی واحد امید بن گئے۔ ابا کی پینشن سے کچھ پیسے آتے تھے جنہیں اماں نے میرے لیے کسی پالیسی میں لگا دیا تھا۔ انہی پیسوں سے میری پڑھائی کا سلسلہ چلتا۔ اسکول کے بعد کالج اور اب میں یونیورسٹی جانے لگی۔ میں یونیورسٹی سے گھر لوٹ رہی تھی۔ ویسے تو میں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ آتی، مگر اس دن موسم خراب تھا، سب جلدی چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے ایک ٹیکسی پکڑی، مگر راستے میں شدید بارش کے باعث سڑک بند تھی۔ ڈرائیور نے مجھے قریبی اتار دیا، جہاں سے چند قدم پیدل چل کر گھر جانا تھا۔ ہوا بہت ٹھنڈی تھی، جیسے کسی انجانی طاقت نے فضا کو بوجھل کر دیا ہو۔ ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی جب اچانک میرے دل کو عجیب احساس ہوا، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن وہ احساس، وہ انجانی موجودگی میری سانسوں میں گھل رہی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا اور تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ جیسے ہی گلی کے موڑ پر پہنچی، بجلی زور سے کڑکی۔ روشنی کے ایک جھماکے میں میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ کوئی خواب تھا، یہ حقیقت جو خواب سے بھی زیادہ حسین۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، لمبا قد، متناسب جسم، جیسے کسی مصور نے اسے تراشا ہو۔ اس کی جلد بہت چمکدار تھی، اس کی آنکھیں گہری سبز تھی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو نہ جانے کیوں میرے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ اس کی زلفیں ہوا میں ہل رہی تھی اور وہ اتنا پرسکون لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری سماعت پر کوئی میٹھا رس کھول دیا گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹایا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟
اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میرے دل کی دھڑکنوں میں اتر گئی۔ میں وہی ہوں جس سے تم سے ملنا تھا، اور تم وہی ہو جس کا مجھے انتظار تھا۔ میری پیشانی کی شکنیں بڑھ گئیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ مگر جان جاؤ گی، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ میں نے جلدی سے نکلنا چاہا، لیکن اسی لمحے میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر آیا اور میں توازن کھو بیٹھی۔ زمین سے ٹکرانے سے پہلے وہ بجلی کسی تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے تھام لیا۔ اس کے لمس میں عجیب سی حرارت تھی جس سے میرے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر آواز عجیب نرم بھی تھی، جیسے وہ ہمیشہ سے میرا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا، اور پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں مکمل طور پر جھانکا۔ وہاں کوئی راز، کوئی کشش، کوئی طاقت تھی جو مجھے نظریں نہیں ہٹانے دے رہی تھی۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ میری آواز میری اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، یہ جاننے کا وقت ابھی نہیں آیا فاطمہ۔ میری سانسیں رک گئی۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ پھر مسکرایا جیسے میرے بارے میں سب پہلے سے جانتا ہو۔ پھر بولا، کچھ لوگ نام نہیں پوچھتے، وہ بس جانتے ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میری آنکھوں کے سامنے پلک جھپکتے ہی اندھیرا چھا گیا، اور جب دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، مگر وہ لمحہ میری آنکھوں میں نقش ہو چکا تھا۔ میں اسے بھولنا چاہتی تھی مگر بھول نہیں سکی۔ یہ سوال میرے دل میں اٹھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا کہ وہ کون تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایسی کشش کیوں تھے؟ اس کا لمس اتنا عجیب کیوں لگا تھا؟ اور سب سے اہم، وہ کہاں چلا گیا؟ یہ سب سوچتے میں رات بھر جاگتی رہی۔ میرا دل بے چین تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھیں بار بار میرے ذہن میں ابھر رہی تھی، جیسے میں کسی جادو کے اثار میں ہوں، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک اتفاق تھا، مگر میرا دل تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی گئی تو سب کچھ عام سا لگ رہا تھا، مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میری دوستوں نے بھی محسوس کیا کہ میں کچھ عجیب لگ رہی ہوں۔ میں ان سے کیا کہتی کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو انسان لگتا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک ایسے لمس کو محسوس کیا جو میرے پورے وجود میں گونج گیا۔ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اور شاید میں بھی نہیں کرتی اگر وہ حقیقتاً میرے سامنے نہ آیا ہوتا۔ وہ لمحہ، وہ پراسرار ملاقات میرے ذہن میں ایک ایسے چھاپ چھوڑ گئی جسے میں چاہ کر بھی نہیں مٹا پا رہی تھی۔ میں نے خود کو بار بار سمجھایا تھا کہ یہ سب ایک محض اتفاق تھا، ایک معمولی حادثہ جسے میں ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہی تھی، مگر دل کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ آنکھیں، وہ مسکراہٹ، وہ آواز، سب کچھ میرے حواس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اگلے چند راتیں میں سونے کی کوشش کرتی، مگر جب بھی آنکھ بند کرتی وہی چہرہ سامنے آ جاتا۔ کبھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا، کبھی میرے قریب آ کر سرگوشی کرتا، مگر الفاظ سنائی نہیں دیتے، اور کبھی وہ بس ایک سائے کی طرح میری روح میں اترتا چلا جاتا۔ یہ خواب تھے یا حقیقت، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کئی بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض میرا ذہنی خلل ہے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے اندر کی بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے کئی بار اسے گلی سے گزرتے ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں پہلی بار اس سے سامنا ہوا تھا، مگر وہ پھر نہیں دکھا۔ میں ہر روز اپنے اندر ایک عجیب خوف اور تجسس لے کر وہاں جاتی، امید کرتی کہ وہ دوبارہ نظر آئے گا، مگر ہمیشہ ناکام لوٹتی۔ پھر ایک رات وہ دوبارہ ملا۔ یہ ایک طوفانی رات تھی۔ بادلوں کی گرج، آسمان پر لپکتی بجلی اور تیز بارش کی بوندیں جیسے زمین پر طوفان مچا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ایک ناول پڑھ رہی تھی، مگر میرا ذہن بھٹک رہا تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے کتاب بند کی، گہرے سانس لی اور کھڑکی کے پردے سرکائے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آج پھر بارش ہو رہی تھی، اور پھر وہ وہاں موجود تھا۔ باہر گلی کے کنارے اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں وہ کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا مگر کسی مجسمے کی طرح ساکت۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔
وہ پہلے کی طرح پراسرار حد تک حسین لگ رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کرنی چاہی مگر ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض میرا وہم ہے، مگر پھر ایک لمحے میں وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا بالکل اسی طرح جیسے پہلی بار دیکھا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہے۔ پھر اچانک بجلی زور سے کڑکی اور میرے کمرے کی بتیاں بند ہو گئی۔ اندھیرے میں میری سانس اور بھی تیز ہو گئی۔ چند لمحے بعد روشنی واپس آئی تو میں نے جلدی سے کھڑکی کی طرف دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا میرا ذہن مجھ سے کھیل کھیل رہا تھا؟ اگلے دن یونیورسٹی میں بھی میں بے چین تھی۔ میری دوست عائشہ نے کئی بار پوچھا کہ میں اتنی چپ کیوں ہوں، مگر میں نے بات بدل دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر اسے حقیقت بتاؤں گی تو یا تو وہ مذاق سمجھے گی یا مجھے پاگل قرار دے گی۔ شام کو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوبارہ اسی جگہ جانا ہے جہاں میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا تلاش کر رہی ہوں، مگر جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے وہاں کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی میرے قدم رک گئے۔ وہ وہاں موجود تھا مگر اس بار میرے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ وہ سڑک پر کھڑا تھا، اس کے ارد گرد ہلکی سی نیلی روشنی لپک رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپکی مگر وہ منظر بدستور ویسا ہی تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ تم آ گئی فاطمہ؟ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی کشش، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ تم کون ہو؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ وہ مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک ہلکی سی اداسی تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے قدم زمین پر کوئی آواز پیدا نہیں کر رہے، جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ میرے اندر خوف کی ایک سرد لہر سے دوڑ گئی۔ میں وہ ہوں جو تمہارے خوابوں میں آتا ہوں، میں وہ ہوں جو تمہارے دل کی دھڑکنوں میں بستا ہوں، میں وہ ہوں جسے تم صدیوں سے جانتی ہو مگر پھر بھی نہیں جانتی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نہیں فاطمہ، تم نے مجھے پہلے بھی دیکھا، بس تمہیں یاد نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے زمین نہیں رہی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما، اور تب میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کا لمس سرد تھا، بہت زیادہ سرد، جیسے برف کی سل کو چھو لیا ہو، مگر اس سردی میں ایک عجیب سی حرارت بھی تھی، جیسے وہ میری روح میں اتر رہی ہو۔ تم انسان نہیں ہو؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، فاطمہ، اگر میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں تو کیا تم مجھ سے ڈر جاؤ گی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میرے دل میں خوف اور تجسس کی ایک جنگ جاری تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آہستہ سے میرے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہیں مجھ سے دور کبھی نہیں جانا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ میری آنکھوں میں سواد تھے مگر میں کچھ بول نہیں سکی۔ مجھ سے وعدہ کرو فاطمہ۔ میں نے کانپتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وعدہ کرتی ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو میرے دل میں ایک انجانے خوف کی لہر چھوڑ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں خوف زدہ تھی یا مسرور۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا کا باسی ہو۔ مگر میرے دل کی دھڑکنوں نے جو اعتراف کیا وہ میں خود بھی تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ میں اس کی طرف کھنچ رہی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو فاطمہ، تم میرا انتظار کرو گی۔ یہ الفاظ کسی جادوئی منتر کی طرح میرے اندر اتر رہے تھے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، میری آنکھیں اس کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی، اور میرے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں کیوں وعدہ کروں؟ میں نے بمشکل کہا۔ وہ چند قدم اور قریب آیا، میرے اندر ہلچل مچ گئی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، وہ بارش کی مٹی کی خوشبو بھی نہیں تھی، وہ کسی انجانی کشش کی خوشبو تھی جو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی۔ کیونکہ تم میری ہو فاطمہ۔ میرا سانس رک گیا۔
وہ الفاظ، وہ لہجہ، وہ آنکھیں، سب میرے وجود میں سرایت کر گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے دل میں بھی کھوج رہی ہیں، مگر تم خود کو ان سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل کے سب راز کھول رہے تھے۔ میں خود سے جھوٹ بول سکتی تھی مگر اس سے نہیں۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ پھر بھی تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی اور وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹی، کیوں نہیں بھاگی، کیوں میں وہاں کھڑی رہی جیسے کسی اندیکھے اظہار میں بندھی ہوئی ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا، اس کی انگلیاں میرے جسم کو چھو گئیں۔ ایک برقی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ لمس عام نہیں تھا، اس میں کچھ تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ہر چیز غائب ہو گئی ہو، جیسے ہم کسی اور دنیا میں ہوں جہاں صرف وہ اور میں موجود ہوں۔ میری سانسیں اٹکنے لگی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مگر میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نہیں ہٹ سکی۔ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا فاطمہ، مگر جب بھی آؤں گا تمہیں یقین دلانے آؤں گا کہ تم میری ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے سرگوشی سے پوچھا۔ یہ وہی ہے جو تم محسوس کر رہی ہو مگر سمجھنے سے ڈر رہی ہو۔ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا ہاں۔ پھر اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا، درختوں کی شاخیں لرز اٹھی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے دھند چھا گئی۔ دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ جا چکا تھا، مگر اس کی موجودگی میرے اندر کہیں قید ہو چکی تھی، جیسے اس کا لمس میرے وجود کا حصہ بن گیا ہو، جیسے اس کی مسکراہٹ میری یادوں میں امر ہو چکی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اسے دوبارہ ڈھونڈوں گی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے پھر ملے۔ وہ رات گزر چکی تھی مگر اس کی باز گشت میرے وجود میں گونج رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آتا، وہ بھیگی رات، وہ پراسرار حسین چہرہ، وہ روح کو سکون بخشنے والا لمس، وہ سرگوشی جیسے میرے دل کی دھڑکنوں میں اتر چکی ہو۔ میں خود کو جتنا یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ سب خواب تھا، اتنا ہی حقیقت میرے اندر گہرے نقوش چھوڑتی گئی۔ میں بدل رہی تھی۔ یونیورسٹی میں میری دوستیں بھی نوٹ کرنے لگی تھی کہ میں کچھ دن سے عجیب ہو گئی ہوں۔ عائشہ کئی بار میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، کیا ہوا فاطمہ، تم کہیں کھوئی رہتی ہو؟ میں مسکرا دیتی، کچھ نہیں، بس نیند نہیں پوری ہو رہی تھی۔ مگر سچ یہ تھا کہ جب سے میں نے اسے دوبارہ دیکھا تھا مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی وہ آنکھیں، وہ لمس، وہ پراسرار آواز میرے گرد گھومنے لگتی۔ کیا یہ محبت تھی؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت عام لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ محبت میں ہاتھ تھامنے پر سرد سی ایسی لہر نہیں دوڑتی جیسے کسی نے برف کی سل کو پگھلا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا ہو۔ محبت میں آنکھیں دیکھنے پر یوں محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی اور جہان میں جا رہی ہوں۔ مگر پھر یہ کیا تھا؟ یہ سوال مجھے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ میں نے خود کو بہلانے کے لیے کئی بار سوچا کہ سب بھلا دوں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر وہ دوبارہ آیا۔ یہ ایک اور سنسان شام تھی۔ ہلکی بارش تھی اور میں یونیورسٹی سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ سڑکیں خالی تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے، ہوا میں ایک عجیب نمی تھی۔ میں نے خود کو جیکٹ میں لپیٹا اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ پھر اچانک میرے قدم رک گئے۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ہلکی بارش کی دھند میں ہلکی چادر میں لپٹا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر جانتی تھی کہ میرے قدم بے اختیار اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ اس کے الفاظ میں عجیب کشش تھی، جیسے وہ حقیقت نہیں بلکہ خواب ہو، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اگر میں نے اسے چھو لیا۔ تم کون ہو؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی جو میں نے پہلے دیکھی۔ وہ قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی ٹھنڈک کو میں محسوس کر سکتی تھی۔ فاطمہ، اگر میں کہوں کہ تم سے صدیوں سے محبت کرتا ہوں تو کیا یقین کرو گی؟ میرا سانس رک گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو پہلی بار ملے ہیں۔ میں گھبرائی۔ اس نے سر ہلایا۔ نہیں، پہلی بار نہیں ملے، تم بھول گئی ہو، میں تمہیں یاد دلانے آیا ہوں۔ میری پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں رہی، تم انسان ہو؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے اپنی انگلیاں میری ہتھیلی پر رکھ دی اور سب کچھ بدل گیا۔
مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور زمانے میں جا چکی ہوں۔ میرے ارد گرد روشنی کا طوفان اٹھنے لگا، زمین میرے قدموں سے کھسک رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے مناظر آنے لگے۔ پرانی حویلی، مدھم روشنی، ایک عورت جو مجھ جیسی لگ رہی تھی اور وہی آنکھیں اس کی جو میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچا۔ وہ مسکرا دیا۔ یادوں کے دروازے کھلنے لگے ہیں فاطمہ۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی، میں پیچھے ہٹی مگر میرے اندر کا کوئی حصہ اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور ہمیشہ چاہتا آیا ہوں۔ تم چاہے جتنا انکار کرو، تمہارے دل کی دھڑکنیں سچ بولتی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خوف تھا یا محبت۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس سے بھاگنا چاہتی تھی یا قریب جانا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے میرے بالوں کو چھو کر سرگوشی میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کچھ بھی نہیں سمجھو گی، مگر تمہیں اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ تم میری ہو اور میں تمہارا۔ تم چاہے جتنا بھاگنے کی کوشش کرو، تقدیر تمہیں میرے پاس واپس لائے گی۔ یہ محبت ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ محبت؟ مگر شاید یہ وہ محبت نہیں جو عام انسانوں میں ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو جنموں سے چلی آ رہی ہے اور جنموں تک چلتی رہے گی۔ مجھے لگا جیسے میری زمین ہل رہی ہو، میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو، کچھ جاگ رہا ہو، کچھ ایسا جو صدیوں سے سو رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے سرگوشی سے کہا۔ اس نے آہستہ سے میرے گال پر اپنے لب رکھے اور اس کے لمس میں ایک بار پھر وہی سردی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھ سے مت ڈرو فاطمہ، کیونکہ اگر تم نے مجھ سے ڈرنا شروع کر دیا تو یہ دنیا تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لب خاموش ہو گئے۔ پھر اچانک تیز ہوا چلی، روشنی مدھم پڑنے لگی اور میرے ارد گرد ہر چیز دھند میں تحلیل ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جب دوبارہ کھولی تو وہ جا چکا تھا، مگر اس کی موجودگی میرے اندر ایک نشان چھوڑ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ محبت ہے یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ، اور میں جانتی تھی کہ اس کا راز جاننے کے لیے مجھے اسے دوبارہ ملنا ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اکیلی نہیں ہوں۔ کمرے میں 0 وولٹ بلب کی زرد روشنی بکھری ہوئی تھی اور میری آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں خود کو مسلسل یقین دلا رہی تھی کہ میں وہم کا شکار ہوں، مگر میرے دل کی دھڑکنیں جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اچانک کھڑکی کے باہر سایہ لہرایا۔ میں زور سے آنکھیں بند کر کے دل میں دعا پڑھنے لگی، کیا اب مجھ سے بھی خوف زدہ ہو جاؤ گی فاطمہ؟ میری سانسیں رک گئیں۔ وہ یہاں تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہی خوبصورت شخص، وہی کسی اور دنیا کا باسی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تمہارے دل میں جو سوال ہے وہ سننے آیا ہوں، تمہارے خوابوں میں کہانی ہے وہ حقیقت میں بدلنے آیا ہوں۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ یہ خواب ہے نا؟ تم حقیقت نہیں ہو، یہ سب میرے دماغ کا وہم ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، میری دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اگر میں حقیقت نہ ہوتا تو تم مجھے یوں دیکھ کر بے چین کیوں ہوتے؟ تمہاری آنکھوں میں پریشانی کیوں ہوتی؟ تمہاری سانسیں بوجھل کیوں ہوتی؟ میں نے خود کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی مگر میرے قدم جم گئے۔ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب تم خود بھی یہ نہیں چاہتی؟ یہ سچ نہیں ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ یہ سچ ہے فاطمہ، تم خود سے جھوٹ بول سکتی ہو مگر مجھ سے نہیں۔ تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ غلط ہے۔ محبت غلط نہیں ہوتی فاطمہ۔ مجھے کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ آسیب ہے۔ اگر آسیب ہے تو تمہیں اتنا بے خود کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں آسیب ہوں تو تم یوں لرز کیوں جاتی ہو؟ اگر میں آسیب ہوں تو تمہارا دل میری موجودگی کو کیوں پہچانتا ہے؟ میں کچھ نہیں بول سکی۔ آنکھیں کھولو فاطمہ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چہرے سے بال ہٹائے اور آنکھیں کھولی۔ وہ میرے قریب ہی تھا۔ میں اس کی سرد مہک کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں وہ ہوں جسے تم نے صدیوں پہلے چھوڑ دیا تھا فاطمہ۔ میں وہ ہوں جو تمہیں ہر زندگی میں ڈھونڈتا رہا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری محبت میں ہر بار بکھرتا رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب ممکن نہیں۔ محبت ممکنات سے آزاد ہوتی ہے فاطمہ۔
وقت اور زمانہ محبت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ میں نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ اگر تم حقیقت ہو تو ثابت کرو۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور میں نے اپنی سانس سے روک لی۔ پھر وہ لمحہ آیا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لیا ہو، جیسے میرا جسم روشنی میں تحلیل ہو رہا ہو، جیسے میں زمین پر نہیں۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کی اور وہ میری روح میں سما گیا، اور پھر سرگوشی میں بولا، تم میری ہو فاطمہ، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ پھر ایک جھونکے کے ساتھ وہ غائب ہو گیا۔ میں فرش پر گر گئی، میری آنکھوں میں آنسوں اور بے یقینی، اور ذہن میں بس ایک سوال، یہ محبت تھی یا آصف؟ میں نے کتنی بار خود کو یقین دلایا کہ وہ بس ایک سراب تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے حقیقت سے زیادہ حقیقی لگتا۔ یونیورسٹی میں کسی کتاب میں توجہ مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ عائشہ نے مجھے کندھے سے ہلایا، فاطمہ کہاں کھو گئی ہو؟ میں نے جلدی سے آنکھیں جھپکی۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، جب تم اس دن بارش میں گئی ہو تب سے تم پتلی پتلی سی لگ رہی ہو۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ، کیا تمہیں کوئی پسند آ گیا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں، عائشہ نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے نظریں چرائی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں کچھ تھا، کسی کا سایہ، کسی کی خوشبو، کسی کی سرگوشی۔ میں اسے سوچنے لگی اور پھر اچانک میں نے خود کو ایک پرانی حویلی میں پایا۔ سفید لباس میں کھڑی تھی میں۔ فاطمہ، میں نے گردن گھمائی اور وہ میرے سامنے تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ ہماری دنیا ہے جہاں تم نے مجھے تنہا چھوڑا تھا۔ میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تم نے چھوڑا تھا فاطمہ، اور پھر تم مجھے بھولتی چلی گئی اور میں ڈھونڈتا رہا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ میرے قریب آیا۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا، کاش میں ہر صدی تمہیں ڈھونڈنے کی اذیت سے نہ گزرتا، کاش تم ایک بار مجھے پہچانتی۔ کیا تم مجھے ایک بار پھر چھوڑ دو گی؟ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نہیں جانتی۔ وہ مسکرا دیا۔ مگر تم جانتی ہو فاطمہ، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کی ہو؟ عائشہ نے مجھے پھر سے جھنجھوڑا۔ فاطمہ تم سن رہی ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں سن رہی ہوں۔ تو پھر بتاؤ کہ میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں خاموش رہ گئی۔ عائشہ نے سر جھٹکا۔ کچھ تو چل رہا ہے تمہارے دماغ میں، جانتی ہوں۔ میں نے نظریں چرائی۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں پوری ہوئی۔ نیند نہیں ہوئی یا کسی کا انتظار ہے؟ عائشہ نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ میں نے لب کھولے مگر پھر چپ ہو گئی۔ کیا واقعی میں اس کا انتظار کر رہی تھی؟ یہ سوچ مجھے خوفزدہ کر گئی۔ میں کیوں اس بارے میں سوچ رہی تھی؟ میں کیوں ہر پل اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی؟ میں کیوں چاہتی تھی کہ وہ پھر آئے، میری دنیا کو ہلا کر رکھ دے، میرے اندر کے خوف اور محبت کی جنگ کو بھڑکا دے؟ میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ، گہری آنکھیں میرے خیالوں میں مجھے بے چین کر رہے تھے، جیسے دل کو شدت سے اس کی طلب ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے کبھی سونے کی کوشش کرتی تو وہ مسکراتا ہوا سامنے آ جاتا۔ پھر چونک کر میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اسے تلاش کیا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور دل کو سمجھانے لگی کہ وہ نہیں آئے گا، لیکن جیسے پھر سے آنکھیں بند کی اس کی سرگوشی سنائی دی۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمائی۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم نے بلایا؟ میں چونک کر بولی۔ نہیں، میں نے تو نہیں بلایا تمہیں، مگر تم نے انتظار کیا تھا فاطمہ۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، میں واقعی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں نہیں جانتی، مگر تم میرے دل میں کیوں بسنے لگے ہو؟ وہ آہستہ سے قریب آیا۔ کیونکہ تمہارا دل مجھے ہمیشہ سے جانتا ہے فاطمہ۔ تم جتنا انکار کر لو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے اجنبی نہیں۔ مگر تم کون ہو؟ میں تمہیں جاننا چاہتی ہوں۔ تمہارا نام، تمہاری حقیقت۔ تم جن ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ اس نے جواب دیا، فاطمہ، میں جو بھی ہوں تمہارا ہوں اور تم میری۔ وعدہ کرو تم اس جنم میں مجھے اپنا لوگی۔ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مجھ سے وعدہ لے رہا تھا۔ وعدہ کرو میرا انتظار کرو گی۔ وہ دیوانہ وار میرے ہاتھ چوم رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، وعدہ کرو فاطمہ، وعدہ کرو نا۔ اور پھر وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، اس جنم میں صرف تمہاری ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر کے جیسے ہی ہونٹوں کے قریب لانے لگی تو میرے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنے وعدے میں قید کر کے وہ پھر سے جا چکا تھا۔ فاطمہ، ذرا نیچے تو آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔
ممانی کی آواز کانوں میں گونجی۔ میں جانتی تھی کہ جب وہ ایسے نرم لہجے میں بلائیں تو اس کے پیچھے کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو دیکھا ماموں صوفے پر بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے۔ ممانی چہرے پر خوشی سجائے میرے قریب آئیں۔ بیٹھو فاطمہ، ایک اچھی خبر ہے تمہارے لیے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی جو پہلے میں کئی بار دیکھ چکی تھی جب وہ کوئی ایسی بات کرنے والی ہوتی جو میرے حق میں نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے ممانی؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھے خاندان کا ہے، نوکری بھی اچھی ہے، گھر میں بھی خوشحال ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہ ایک ہی سانس میں سب کہہ گئیں۔ میں نے نظریں ماموں کی طرف اٹھائی، وہ خاموش بیٹھے تھے جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ممانی ہی خوش نظر آ رہی تھی جیسے وہ میرے بوجھ سے آزاد ہونے والی ہوں۔ ممانی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری تعلیم… ارے بس یہی بہانہ رہ گیا، تعلیم تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، شادی سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ فوراً بولیں جیسے انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہی کہوں گی، پر میں بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ سن لو فاطمہ، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، ہم کب تک تمہیں اس گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ میں اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ رات کو میں کمرے سے باہر آئی، میری نظریں اس گلی کی طرف تھی جہاں میں نے پہلے اسے کئی بار دیکھا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ وہ ضرور آئے گا۔ اس رات میں نے جاگ کر اس کی راہ دیکھی مگر وہ نہیں آیا۔ اگلے دن اور پھر اس سے اگلے دن میں روز اس گلی میں جاتی، ہر موڑ پر ہر نکڑ پر رک کر اس کو پکارتی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے وعدہ کیا تھا تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مگر آئے کیوں نہیں؟ میں پاگلوں کی طرح ہر گلی ہر رستے کو دیکھتی، شاید کہیں ہو، شاید وہ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو، شاید انتظار کر رہا ہو کہ میں اسے بلاؤں، مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ کوئی پرچھائی، کوئی سرگوشی، کوئی لمس، کچھ بھی نہیں۔ ممانی روز مجھے یاد دلاتی کہ وہ لوگ میرا جواب مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ، لڑکے والے بہت اچھے، انکار مت کرو۔ فاطمہ، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، مان جاؤ فاطمہ، اپنی ضد چھوڑو، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ ہر دن رات وہی الفاظ، وہی مجبوریاں، وہی نصیحتیں۔ ہر دن میں نے تعلیم کا بہانہ بنایا، میں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، میں نے اپنے اندر موجود ہر ہمت کو جمع کیا تاکہ میں وعدہ نبھا سکوں۔ آخرکار لڑکے والے واپس چلے گئے۔ ممانی کے چہرے پر غصے کی جھلک آئی مگر وہ بولی نہیں۔ میں اپنی جیت پر خوش نہیں تھی۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ میرے سامنے آ کر نہ کہتا، میں آ گیا ہوں فاطمہ، تمہارے وعدے کا وقت ختم ہوا۔ مگر وہ نہیں آیا۔ کیا میں نے کسی سراب کو سچ سمجھ لیا تھا؟ کیا میں نے کسی خواب کو حقیقت مانا تھا؟ یا پھر وہ حقیقت میں تھا، بس مجھے چھوڑ چکا تھا؟ یہ سوال میرے اندر کسی خنجر کی طرح چبھ رہے تھے، مگر میں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں آخری لمحے تک اس وعدے پر قائم رہنے والی تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل چکے تھے۔ وقت کی رفتار میری امیدوں کو کچل کر رکھ رہی تھی۔ میں ہر رات اس کی راہ دیکھتی، ہر دن اس کے لوٹنے کی دعا کرتی، مگر نہ جانے کہاں گم تھا۔ وہ جو کہتا تھا مجھ سے وعدہ کرو، میرا انتظار کرو گی، وہ خود ہی اپنے وعدے کو بھول چکا تھا، مگر میں اس وعدے میں قید ہو کر رہ گئی۔ پہلے پہل میں خود کو دلاسا دیتی کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں خود کو سمجھاتی کہ شاید کسی مجبوری نے اسے روک رکھا ہے، مگر وہ ضرور لوٹے گا۔ مگر 3 سال بیت گئے اور ہر امید سراب بن گئی تو میرے یقین کے قلعے میں دراڑیں پڑنے لگی۔ میں خود سے سوال کرنے لگی، کیا وہ واقعی حقیقت تھا یا بس میرا وہم؟ میں نے ان 3 سالوں میں ہر طرح کی چپ سہ لی، ہر طرح کے سوالوں کو ٹالا، ہر طرح کی امیدوں کو دل میں زندہ رکھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اپنی ڈگری لی، مگر اس لمحے تک میرے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، شاید اب وہ آئے، شاید اب وہ لوٹ آئے، شاید اب وہ کہے میں یہاں ہوں فاطمہ۔ لیکن وہ نہیں آیا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر شام کی طرح آج بھی میرا دل بے چین تھا، مگر اب بے چینی کی امید نہیں تھی، شکست کی تھی۔ ممانی نے دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے قریب آئی۔ فاطمہ، میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ کی طرح انکار کرو گی، لیکن اچھے سے سن لو۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا، ان کے چہرے پر وہی ضد اور غرور تھا۔ کیا بات ہے ممانی؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے تمہارا رشتہ پکا کیا، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین لرز گئی۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں، کوئی مذاق نہیں ہے یہ۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی جیسے وہ جانتی تھی کہ میں کوئی بہانہ ڈھونڈوں گی، کوئی انکار کا راستہ نکالوں گی۔ ممانی، آپ جانتی ہیں میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے کمزور آواز میں کہا۔
تیار نہیں ہو؟ انہوں نے طنزیہ ہنسی 3 سال ہو گئے فاطمہ، 3 سال ہم تمہاری ناز سنتے سنتے تھک چکے۔ اب تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ خود تمہیں بیاہ چکی ہوتی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کروں گی۔ تو کر لیا فیصلہ؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ دیکھو ہم نے بہت برداشت کیا، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تمہارے ماموں بھی تمہارے رویے سے تنگ آ چکے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں یہ گھر اب اپنا سمجھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ گھر میرا نہیں ہے ممانی، یہ تو آپ نے ہمیشہ یاد دلایا مجھے۔ میں نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو پھر جاؤ اپنی زندگی جیو، ایک اچھے گھر کی بہو بنو، بیوی بنو، ماں بنو، جیسے سب لڑکیاں بنتی ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اور سنو فاطمہ، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ میرے قریب آئی اور کندھوں پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی گرفت میں پیار نہیں، ایک سختی تھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس سے تم 3 سال سے بھاگ رہی ہو۔ خاموش ہو گئی۔ بس 1 مہینہ ہے فاطمہ، اگلے مہینے تم دلہن بن کر رخصت ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی اور میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گلی سنسان تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہیں کوئی پرچھائی نہیں تھی، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ چلا گیا تھا، مجھے اپنے وعدے میں قید کر کے خود کہیں کھو چکا تھا، اور اب میں بھی اس قید سے آزاد ہونے والی تھی، مگر اپنی مرضی سے نہیں، کسی اور کے فیصلے سے۔ میں نے آخر کار نا امید ہو کر ممانی کے فیصلے کو قبول کیا تھا۔ میں نے ہار مان لی تھی، اب اس انتظار سے، اس وعدے سے، اس خواب سے جو شاید کبھی تھا ہی نہیں۔ گھر میں شادی کی تیاری ہونے لگی۔ زیادہ تو کچھ نہیں تھا، نہ کوئی خاص خوشی، نہ دوم دھڑکا، بس ایک رسمی سا اہتمام جو ممانی اور ماموں زمانے والوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے کر رہے تھے۔ ماموں نے چند جوڑے خریدے، کچھ برتن لائے، اور یہی میرا جہیز تھا، میری زندگی بھر کی جمع پونجی جو مجھے اس گھر سے لے کر کسی اور نامعلوم زندگی میں بھیجنے والی تھی۔ ممانی ان دنوں خوش نظر آ رہی تھی، یا شاید وہ محض اس بات سے مطمئن تھی کہ ان کے سر سے بوجھ ہٹنے والا تھا۔ دیکھا فاطمہ، آخر تمہیں سمجھ آ ہی گئی کہ یہ تمہاری قسمت ہے، وہ اکثر کہتی، جیسے میں نے کوئی بڑی غلطی کی تھی جو اب جا کر سدھری تھی۔ ماموں ہمیشہ کی طرح خاموش رہتے، زیادہ تر اس معاملے سے خود کو دور رکھتے، جیسے ان کا سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہو۔ شاید وہ بھی اپنے ضمیر کو پرسکون رکھنے کے لیے خود کو یقین دلا چکے تھے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی، اور میں ایک ایسی بے حسی میں ڈوب چکی تھی جیسے یہ سب کسی اور زندگی کا قصہ ہو، جیسے میں محض ایک تماشائی ہوں جو خود کو کسی اور کے فیصلوں کے مطابق چلتا دیکھ رہی ہوں۔ کبھی کبھار میں رات کو چھپ کر بیٹھ جاتی، اس جگہ جہاں میں نے بے شمار راتیں اس کی راہ دیکھتے گزاری۔ میں آسمان دیکھتی، تاروں کو گنتی، مگر اب امید نہیں تھی، شاید وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آتے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، مگر میرے دل میں بے چینی تھی، ایک ایسا خوف جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک رات میں سوئی تو جب میں نے خواب دیکھا، وہ میرے سامنے تھا، ویسا چہرہ، ویسی سرخ آنکھیں، مگر اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ فاطمہ، اس کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے میرا انتظار کرنا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ میں نے انتظار کیا تھا، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ تو پھر کیوں؟ اس کی آواز میں غصہ تھا، دکھ تھا، بے بسی۔ کیوں کسی اور کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کر لیا؟ میں مجبور تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھی، میرا سانس تیز چل رہا تھا، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ یہ محض خواب تھا، محض خواب، مگر یہ مجھے ہر رات آنے لگا۔ ہر رات وہ آتا، ہر رات یاد دلاتا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور ہر رات میری چیخوں پر میری آنکھ کھل جاتی۔ ممانی نے طنز کرنا شروع کر دیا۔ ارے لڑکی شادی کی خوشی میں پاگل ہو رہی ہے، یا کسی عاصف نے تجھے پکڑ لیا ہے؟ وہ مجھ پر ہنستی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ کسی نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ اب بھی چاہتا تھا کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں۔ شادی کا دن نہ پہنچا، میرے دل میں نہ خوشی تھی، نہ کوئی جوش، بس ایک بے حسی چھا گئی، جیسے میں کوئی چلتی پھرتی لاش ہوں، جیسے میں نے اپنی روح کہیں پیچھے چھوڑ دی ہے۔ ممانی اور ماموں آج خوش تھے، اتنے خوش کہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ انہیں شکوے شکایات کرتے دیکھا، مگر آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ مجھے عجیب لگا، مگر میں نے زیادہ سوچنے کی ہمت نہیں کی۔ نکاح کے لیے مجھے عروسی لباس پہن کر بٹھا دیا گیا۔
میں نے ایک لمحے کو آئینے میں خود کو دیکھا، سرخ جوڑا، وہی گہری آنکھیں، مگر وہ چمک کھو چکی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، نظریں جھکائیں۔ نکاح خاں کے سامنے دلہا بیٹھ چکا تھا اور جیسے ہی میں نے نظریں اٹھائی میرا دل ڈوب گیا۔ وہ ایک 50 سال کا شخص تھا، چہرے پر جھریاں، بالوں میں چاندی اور آنکھوں میں وہ ہوس جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کیا تھا۔ میری شادی میری خوشی کے لیے نہیں بلکہ ایک سودے کے تحت ہو رہی تھی۔ میرا دل تڑپ اٹھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ کہنے کو تھی کہ اچانک دروازے سے وہ داخل ہوا، وہ جس کا میں نے 3 سال انتظار کیا تھا، وہ جو میرے خوابوں میں آیا تھا، جس کی محبت میں نے دل میں بسائی تھی۔ وہ انسانی روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا، مگر ایسا حسن، ایسی خوبصورتی میں نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ لمبا قد، گہری آنکھیں، ایسی کشش کے پورا حال جیسے سانس لینا بھول چکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی کھونچتی آواز پورے حال میں سنائی دی۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ ممانی کی خوشی پل میں غصے میں بدل گئی۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟ وہ غصے سے چیخیں۔ میں؟ یہ کہہ کر وہ مسکرایا۔ میں وہ ہوں جس سے فاطمہ نے وعدہ کیا تھا، میں وہ ہوں جس سے فاطمہ محبت کرتی ہے، میں وہ ہوں جس کے بغیر یہ نکاح ممکن نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ یہ حقیقت ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خود کو چھوا، ہر چیز اصلی محسوس ہوئی۔ تو کیا یہ حقیقت تھی؟ یہ بکواس ہے، دلہا غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس لڑکی کے بدلے تمہیں بھاری رقم دی ہے، تمہاری رقم میں واپس کر رہا ہوں، بلکہ تمہیں دگنا دے رہا ہوں۔ یہ کہتے اس نے اپنی جیب سے ایک سنہری تھیلی نکالی اور ممانی کی طرف اچھال دی۔ سونے کے سکے زمین پر بکھر گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں سوال تھے، خوف تھا، خوشی تھی، سب کچھ ایک ساتھ۔ فاطمہ، وہ میرے قریب آیا، اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں تھی۔ میرے ساتھ چلو۔ میں کانپ گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں نے انتظار کیا تھا، یہی وہ آواز تھی جس کے لیے میں ہر رات جاگی تھی۔ مگر اب میرے قدم پتھر کے ہو چکے تھے۔ میں نے آخری بار ممانی کو دیکھا، جن کی آنکھیں سونے کے سکوں پر جمی ہوئی تھے، ماموں جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور وہ دلہا جس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اور پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگی، دروازے خود بخود کھل گئے، میرے ارد گرد روشنی بکھر گئی، اور اگلے ہی لمحے میں زمین سے بہت دور ایک ایسی دنیا میں تھی جو کسی خواب سے زیادہ حسین تھی۔